ہمارے گھر کے ساتھ ایک پرانا قبرستان ہے جس کے بارے میں مشہور ہے کہ اس میں جنات کا بسیرا ہے، لیکن ہم کبھی خوفزدہ نہیں ہوئے۔ میرا چچا زاد بھائی جس کا نام اسد عباس ہے، ہم کلاس فیلو ہونے کے ساتھ ساتھ ہم عمر بھی ہیں۔ ہم نے بچپن بھی اکٹھے گزارا۔ ہم رشتہ دار ہونے کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے کے اچھے دوست بھی ہیں۔ یہ ماہ دسمبر کی ایک ابر آلود صبح تھی۔ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی اور بارش کا بھی امکان تھا۔ میرا کزن اسد میرے گھر آیا اور بولا، یار صفدر اپنی موٹر سائیکل نکالو، میرا دوست جمال کراچی سے آیا ہوا ہے، اسے ملنے کے لیے جانا ہے۔ میں نے کہا، یار موسم کافی خراب ہے، کل چلیں گے۔ اسد بولا، یار اس نے کل واپس چلے جانا ہے، اس کا ابھی فون آیا ہے کہ تم جلدی پہنچو، اس سے لازمی ملنا ہے۔ خیر میں نے کپڑے تبدیل کیے، چائے پی اور اللہ کا نام لے کر موٹر سائیکل نکالی اور چل پڑے۔ 4 گھنٹوں کے سفر کے بعد ہم جمال کے گھر پہنچے۔ ہم نے کال بیل بجائی، اتفاق سے دروازہ جمال نہیں کھولا۔ جمال نے ہمیں اندر آنے کے لیے کہا، ہم اندر آ گئے۔ وہاں جمال کے امی ابو سے ملے۔ جمال ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا اور کراچی میں ایک فیکٹری میں بطور سپروائزر تعینات تھا۔ کافی دیر بیٹھے باتیں کرتے رہے۔ ہم نے دوپہر کا کھانا کھایا، چائے پی اور باتوں میں مصروف ہو گئے۔ باتوں میں وقت کا بالکل پتہ نہ چلا۔ شام ہوگی، جمال کی امی کھانا لے کر آ گئیں۔ ہم نے کھانا کھایا اور جمال کی امی ابو سے واپس جانے کی اجازت مانگی تو جمال کی امی کہنے لگی، اب رات ہو گئی ہے، موسم بھی کافی خراب ہے، سردی بھی کافی زیادہ ہے، اس لیے تم لوگ صبح چلے جانا۔ ہم نے کافی کوشش کرنے کے بعد اجازت لی اور اللہ کا نام لے کر موٹر سائیکل پر سوار ہو کر چل پڑے۔ اس وقت رات کے 9:30 بج رہے تھے۔ موسم بھی کافی خراب ہو چکا تھا، ہر طرف خوب اندھیرا تھا۔ ہوا کے سرد جھونکے جیسے منہ پر تھپڑ مار رہے تھے۔ ابھی ہم نے 1 گھنٹے کا سفر بھی نہ کیا تھا کہ موسلادھار بارش شروع ہو گئی۔ اوپر سے ٹھنڈی اور تیز ہوا اور بارش، جس کی وجہ سے سفر کو جاری رکھنے میں کافی دقت محسوس ہو رہی تھی۔ اچانک ہماری موٹر سائیکل بند ہو گئی۔ ہم نے پٹرول چیک کیا، ابھی ٹینکی میں پٹرول موجود تھا۔ ہم نے پلگ وغیرہ صاف کیا مگر موٹر سائیکل سٹارٹ ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ پیارے ناظرین، کہانی کو مزید آگے سننے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اگر آپ پہلے سے سبسکرائب کر چکے ہیں تو آپ کا تہہ دل سے بہت بہت شکریہ۔ مزید آگے دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو بھی لائک کر دیجیے گا۔ تو آئیے سنتے ہیں آگے بھی۔ تھک کر اسد بولا، یار صفدر، یہاں سے دوسرے راستے پر 1 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک پرانی حویلی ہے، اس میں ٹھہر جائیں گے، جب موسم ٹھیک ہوگا تو چلے جائیں گے۔ ہم نے موٹر سائیکل کو ساتھ لیا اور پیدل چلنا شروع کیا۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد ہمیں دور سے ایک پرانی حویلی نظر آئی جو دور سے ایک قداور دیو جیسی دکھائی دے رہی تھی۔ بارش اب بھی موسلادھار ہو رہی تھی۔ ہمارے کپڑے اب بالکل گیلے ہو گئے تھے اور سردی کی وجہ سے جسم پوری طرح کانپ رہے تھے۔ خیر خدا کر کے ہم حویلی کے دروازے تک جا پہنچے۔ لکڑی کا ایک بہت بڑا دروازہ جو کہ لگتا تھا برسوں سے بند پڑا ہوا ہے۔ دروازے پر ایک بہت بڑا تالا لگا ہوا تھا۔ ہم نے تالا کھولنے کی بڑی کوشش کی مگر تالے میں زنگ لگا ہوا تھا، جس کی وجہ سے تالا کھولنے میں دقت پیش آ رہی تھی۔ ہم نے موٹر سائیکل سے پلگ پانا نکالا، اسے تالے میں ڈال کر تھوڑا سا گھمایا تو کھٹک کی آواز کے ساتھ تالا ٹوٹ کر نیچے جا گرا۔ سردی کی وجہ سے ہمارے جسم تھر تھر کانپ رہے تھے۔ دروازہ کھولنے کے بعد جیسے ہی ہم حویلی میں داخل ہوئے، ایک سرد ہوا کا جھونکا ہمارے ٹھٹرے ہوئے جسم سے ٹکرایا، جس کی وجہ سے ہمارے جسموں میں سردی کی ایک تیز لہر دوڑ گئی۔ ہم نے موٹر سائیکل حویلی کے اندر ایک درخت کے نیچے کھڑی کی، ہینڈل لاک کیا اور کسی محفوظ جگہ کی تلاش میں آگے بڑھے، کیونکہ اب سردی ناقابل برداشت تھی۔ اچانک چنگاڑوں کا ایک گول ہمارے سروں کے اوپر سے گزر گیا۔ ان کے گزرتے ہی ہمیں ایک بے حد گندی بو کا احساس ہوا۔ میں بولا، یار اسد، مجھے تو یہ حویلی پوری اسرار لگ رہی ہے، آؤ واپس چلیں۔ اسد کہنے لگا، یار صفدر، تمہیں تو ہر چیز پوری اسرار لگتی ہے، فی الحال تو اس بارش سے بچاؤ کے بارے میں سوچیں، بعد میں جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ ہم نے ایک کمرے کے فرش کو تھوڑا صاف کر کے بیٹھنے کے لیے جگہ بنائی۔ ہم نے چند سوکھی ہوئی لکڑیاں اکٹھی کر کے آگ جلائی، کیونکہ ماچس میری جیب
जैकेट की जेब में थी और जैकेट वाटर प्रूफ थी, इसलिए गीली होने से बच गई। चंद मिनट आग सेकने के बाद हमारे हवास कुछ बहाल हुए। इस वक्त रात के 12:15 बज रहे थे। बारिश की शिद्दत में थोड़ी सी कमी ज़रूर आ गई थी, मगर हवा इसी तरह चल रही थी और सर्दी हद से ज़्यादा बढ़ गई थी। असद बोला, यार सफदर कुछ देर आराम कर लें। हमने फर्श वाली जगह को थोड़ा सा मज़ीद साफ़ किया और सोने के लिए लेट गए, मगर हवा इसी तरह चल रही थी और सर्दी हद से ज़्यादा बढ़ गई थी। असद बोला, यार सफदर कुछ देर आराम कर लें। हमने फर्श वाली जगह को थोड़ा सा मज़ीद साफ़ किया और सोने के लिए लेट गए। थोड़ी देर के बाद हम दोनों दोस्त नींद की वादियों में चले गए। रात का न जाने वो कौन सा पहर था। हल्के से खटके से मेरी आँख खुल गई। आवाज़ साथ वाले कमरे से आ रही थी। मैं उठा और आहिस्ता आहिस्ता दूसरे कमरे की तरफ चल पड़ा। असद को मैंने ना जगाया क्योंकि वो सर्दी और थकावट की वजह से मीठी नींद सो रहा था। मैंने दूसरे कमरे का दरवाज़ा, जो कि बंद था, आहिस्ता से खोला तो दरवाज़ा चिरर की आवाज़ के साथ हल्का सा खुला। कमरे का मंजर इंतहाई औसाख अता कर देने वाला था, क्योंकि कमरे में नहायत ही कीमती फर्नीचर सजा हुआ था और अलमारियों पर काफ़ी कीमती पर्दे लहरा रहे थे। एक पलंग पर 5-6 छोटे छोटे बच्चे, जिनकी उम्रें बमुश्किल 4 या 5 साल होंगी, बैठे आपस में ताश खेल रहे थे। मुझे देखते ही बोले, आओ आओ तुम भी, हम तो हमारे मेहमान हो, अपने साथ साथी को भी ले आओ और हमारे साथ खेलो। मैं इन बच्चों को देखकर, जो पहले ही डरा हुआ था, ये बात सुनकर मेरी रही सही ताकत भी जवाब देगी और मैं बेहोश होते होते बचा। खैर, मैंने बड़े हौसले का मुजाहिरा करते हुए बच्चों को सलाम किया, मगर किसी ने भी मेरे सलाम का जवाब ना दिया। एक बच्चा दौड़ता हुआ मेरी तरफ बढ़ा। मैं डर कर पीछे हटा तो मेरा पाँव पीछे से किसी बर्तन से टकराया तो मुझे महसूस हुआ कि मेरे पाँव पर पानी नुमा कोई गर्म सी चीज़ गिरी है। जब मैंने गौर से देखा तो वो गरम गरम खून था। खून देखते ही मेरा सर चकराने लगा और मैं बाहर की तरफ भागा, मगर जैसे ही दरवाजे की तरफ बढ़ा, पीछे से एक बच्चे की छलांग लगाई और मेरे दोनों शानों पर सवार हो गया। वज़न इतना था कि खुदा की पनाह मेरी कमर टूटने लगी और मैं बच्चे समेत नीचे जा गिरा। अब इन पांचों ने मुझे घेरे में ले लिया। अब तो इन बच्चों की शक्लें भी तब्दील होने लगी। वो मेरे इर्द गिर्द नाचने लगे और कहके लगाने लगे। कहीं से ढोल बजने की आवाज़ें आने लगी और मुझे अपनी मौत अब साफ दिखाई देने लगी। आहिस्ता आहिस्ता इनके जिस्मों से गोश्त गलने लगा। देखते ही देखते वो पांचों बच्चे ढांचों की शक्ल इख्तियार कर गए। एक ढांचा बोला, ए आदमजाद, तुम्हारे गले में जो तावीज़ पड़ा हुआ है, इसे उतार कर फेंक दो और अपने दोस्त को भी कहो कि इसकी जेब में जो कुरानी आयात है वो भी निकाल दे। हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे, वरना दूसरी सूरत में तुम मारे जाओगे। मेरे जहन में एक ख्याल आया कि इसी तावीज़ की बरकत से ये हमें नुकसान नहीं पहुंचा रहे, और जैसे ही मैंने तावीज़ अपने जिस्म से अलग किया, ये मुझे मार डालेंगे। इस वक्त न जाने कौन सी ताकत मेरे जिस्म में आ गई और मैंने नादे अली का विर्द शुरू कर दिया। वो ढांचे पीछे हटने लगे। मैंने एक ढांचे पर फूंक मारी तो वो चलाता हुआ बाहर की तरफ भागा। बाकी ढांचे भी इसके पीछे भागे। अचानक मुझे असद अब्बास का ख्याल आया। मैं दौड़ता हुआ दूसरे कमरे की तरफ बढ़ा। जब मैंने कमरे का मंजर देखा तो मुझे ज़मीन आसमान घूमते हुए नज़र आ रहे थे, क्योंकि एक बहुत बड़ी बला, जिसका जिस्म लंबे लंबे बालों से ढका हुआ था, मुंह से खून निकलकर ज़मीन पर टपक रहा था। असद इसके सामने बेहोश पड़ा था। चूँकि असद की जेब में कुरानी आयात थी, इस वजह से बला इसके करीब जाने से कतरा रही थी। खटके की आवाज़ सुनकर वो बला मेरी तरफ बढ़ी और जैसे ही मुझे छुआ, एक बहुत बड़ी दिल दहला देने वाली चीख इसके मुंह से निकली और बला के जिस्म को आग लग गई। जलते जलते बला के जिस्म से आवाज़ आई, मैं एक चरण राम नामी हिंदू पंडित की रूह थी। अफसोस मैं 100 इंसानों का खून ना पी सकी, वरना मुझ में वो ताकत आ जाती कि शैतान भी मेरा नाम सुनकर कांप उठता। मगर तुम लोगों को मज़ा चिखा कर जा रही और देखते ही देखते जल कर राख हो गई। अब बारिश थम चुकी थी। हवा का ज़ोर भी कम हो गया था। मैं बाहर गया। एक जगह बारिश का पानी जमा था। मैंने थोड़ा सा पानी लिया और असद के मुंह पर छींटे मारे। असद ने आहिस्ता आहिस्ता आंखें खोली।
خوف کی وجہ سے اس کا رنگ زرد ہو چکا تھا، جسم بھی بری طرح کانپ رہا تھا۔ میں نے اسد کو حوصلہ دیا اور اسد کو قرآن آیات جیب سے نہ نکالنے کی تاکید کی کہ جو بھی ہو جائے تم نے جیب سے آیات نہیں نکالنی، انہی کی بدولت ہم اب تک زندہ ہیں۔ اس وقت صبح کے 4 بج رہے تھے، ابھی فجر کی اذان نہیں ہوئی تھی۔ اسد بولا، یار جو بھی ہو یہاں سے نکلنے کی کوشش کرو۔ ہم نے باہر موسم کی صورتحال کا جائزہ لیا۔ اب موسم ٹھیک تھا۔ ہم نے موٹر سائیکل کا ہینڈل لاک کھولا، پلگ تبدیل کیا۔ تھوڑی سی کوشش کے بعد موٹر سائیکل سٹارٹ ہو گئی۔ ہم نے اللہ کا شکر ادا کیا اور چل پڑے۔ جب ہم گھر پہنچے تو سورج نکل رہا تھا۔ ہم نے راستے میں ایک دوسرے کو منع کر دیا کہ اس واقعہ کا ذکر گھر میں نہیں کرنا۔ گھر والوں کے سامنے ہم نے بہانہ بنایا کہ دوست نے رات کو اپنے پاس روک لیا تھا۔ اسد کی حالت دن بدن کمزور ہوتی جا رہی تھی، نہ زیادہ کسی سے بات کرتا تھا، ہر وقت کھویا کھویا رہنے لگا تھا۔ میرا وہ باتونی دوست جس کے چہرے پر ہر وقت ہنسی رہتی تھی، ہنس ہنس کر باتیں کرنے والے میرے اس بھائی کو ایسی چپ لگی کہ باتیں بہت کم کرتا، ہر وقت ہواؤں میں گھومتا رہتا۔ اب تو رات کو اکثر چیخیں مار کر اٹھ بیٹھتا تھا۔ اسد کی یہ حالت مجھ سے دیکھی نہیں جاتی تھی۔ مجبوراً مجھے اس واقعے کا ذکر اپنے چچا زاد بھائی منیر سے کرنا پڑا۔ پہلے تو وہ مجھ پر سخت ناراض ہوا کہ اتنا بڑا واقعہ آپ لوگوں کے ساتھ ہوا ہے اور آپ نے مجھے بتانا گوارا نہیں کیا کیا؟ خیر بڑی مشکل سے راضی ہوا۔ مجھ سے کہا کہ میرا ایک دوست ہے، اس کا چچا ایک بہت بڑا عامل ہے، اس سے جا کر ملتے ہیں۔ مجھے اس وقت اپنے چچا سید امیر حسین شاہ کی بڑی یاد آئی کہ اگر وہ ہوتے تو ہمیں کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ ہم تینوں کزن نے منیر کے دوست کے پاس جانے کا پروگرام بنایا اور دوسرے دن وہاں پر جا پہنچے۔ وہ ہمیں چچا کے پاس لے گیا۔ اس وقت ان کے پاس کافی مرید بیٹھے تھے۔ خیر ہم ایک دوسرے کمرے میں چلے گئے اور بابا جی کے فارغ ہونے کا انتظار کرنے لگے۔ کچھ دیر بعد بابا جی نے ہمیں اپنے پاس بلایا اور آنے کی وجہ پوچھی۔ میں نے تمام واقعہ بابا جی کو سنایا۔ وہ کچھ دیر اسد کے چہرے کی طرف دیکھتے رہے، پھر بولے، تم لوگ دوسرے کمرے میں جاؤ اور اس لڑکے کو میرے پاس اکیلا چھوڑ دو۔ ہم دوسرے کمرے میں چلے گئے۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد بابا جی نے مجھے اور منیر کو اپنے کمرے میں بلایا اور بولے، بیٹا تمہارے دوست اسد پر چرن رام نامی ہندو کی روح اپنا سایہ چھوڑ گئی ہے اور سایہ بڑا خطرناک ہے، اس کی وجہ سے تمہارے دوست کی جان بھی جا سکتی ہے۔ یہ سن کر ہم پریشان ہو گئے۔ بابا جی بولے، اس کا ایک ہی حل ہے، آپ دونوں میں سے کسی ایک کو 40 دن کا چلہ کرنا ہوگا۔ اس کے بعد میں اس روح کے سائے کو اپنے تابع کر کے آپ کے دوست سے یہ سایہ اتار لوں گا۔ میں نے کہا، بابا جی میرا دوست ٹھیک ہو جائے گا نا؟ میں سب کچھ کرنے کو تیار ہوں۔ بابا جی نے مجھے شاباش دی اور کہنے لگے، بیٹا کیونکہ سید زادے ہو اور سید رحم دل ہوتا ہے، اس لیے اپنے بھائی کی تکلیف آپ سے برداشت نہیں ہو رہی۔ مجھے امید ہے کہ تم انشاءاللہ اپنے اس نیک کام میں ضرور کامیاب ہو جاؤ گے۔ بابا جی بولے، بیٹا صفدر میری چند باتیں غور سے سنو، اگر ان باتوں پر عمل کرو گے تو ضرور کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہ ایک تعویذ ہے جسے ہر حال میں آپ نے اپنے پاس رکھنا ہے اور اپنی جان سے بڑھ کر اس تعویذ کی حفاظت کرنی ہے۔ اس کے ہوتے ہوئے دنیا کی کوئی طاقت تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ باقی چلے کے دوران تم جو کچھ بھی دیکھو گے وہ سب نظر کا دھوکہ ہوگا، اس کا حقیقت سے کسی قسم کا کوئی واسطہ نہ ہوگا۔ تم نے صرف اپنے عمل کی طرف توجہ دینی ہے اور کسی صورت میں اپنے ارد گرد کھینچے ہوئے حصار کو کراس نہیں کرنا، ورنہ دوسری صورت میں آپ کی جان بھی جا سکتی ہے۔ دوسرا، آپ کو دم کیا ہوا پانی دے رہا ہوں۔ عمل کے دوران جب تمہیں پیاس لگے تھوڑا تھوڑا کر کے پانی پینا ہے۔ یہ عمل تم سب سے پرانی قبر کے ساتھ بیٹھ کر کرو گے۔ یہ عمل آپ نے ہر رات 12 بجے سے لے کر صبح کی اذان تک کرنا ہے، وضو کی حالت میں رہنا۔ باقی میں ہر وقت آپ کے ساتھ ساتھ رہوں گا مگر آپ کو نظر نہیں آؤں گا۔ بابا جی نے مجھے ایک ورد بتایا جو کہ میں جلدی یاد کر لیا۔ ہم نے بابا جی کا شکریہ ادا کیا اور گھر آ گئے۔ دن کے وقت میں نے پرانی قبر کی تلاش شروع کر دی۔ تھوڑی سی کوشش کے بعد مجھے ایک بوسیدہ اور پرانی قبر نظر آئی جس پر 1954 کی تاریخ وفات لکھی ہوئی تھی۔ گھر آ کر میں سو گیا۔ رات کو کھانا کھانے کے بعد میں اپنے کمرے میں آیا اور وہاں پر بیٹھ کر اپنے رب سے رو رو کر اپنے دوست کی صحت کے لیے دعا کی اور دعا کی کہ مجھے اس نیک کام میں کامیاب کرے۔
آمین۔ رات کو 12 بجنے میں ابھی کچھ دیر تھی، اس لیے میں آہستہ آہستہ ماحول کا جائزہ لینے کے لیے قبرستان میں آ گیا۔ منتخب شدہ قبر کے ساتھ میں نے بسم اللہ پڑھ کر حصار کھینچا اور پورے 12 بجے اللہ کا نام لے کر اپنے عمل میں مصروف ہو گیا۔ فجر کی اذان تک میں اپنے عمل میں مصروف رہا۔ اذان ہوتے ہی میں نے اپنا عمل مکمل کیا، مسجد میں جا کر نماز ادا کی اور گھر آ کر سو گیا۔ اب یہ میرا روزانہ کا معمول بن گیا۔ 35 دن تو میں نے آسانی کاٹ لیے، کوئی خاص مشکل پیش نہیں آئی۔ تھوڑی بہت مشکل آئی بھی تو میں نے اللہ پاک کے حکم سے قابو پا لیا۔ آج میرے چلے کی 36ویں رات تھی۔ میں اپنے مقررہ وقت پر قبرستان گیا، وہاں پر اللہ کا نام لے کر اپنے عمل میں مصروف ہو گیا۔ آج موسم بھی کافی خراب تھا، آسمان پوری طرح بادلوں سے ڈھک چکا تھا، ہوا بھی بڑی تیزی سے چل رہی تھی۔ جب ہوا کا جھونکا آتا تو سوکھے ہوئے پتے جب آپس میں ٹکراتے تو ایسے محسوس ہوتا جیسے بہت سے اخروٹ آپس میں ٹکرا رہے ہوں۔ خیر میں چلے میں مگن رہا۔ مجھے یہ بھی خوف تھا کہ کہیں بارش شروع نہ ہو جائے، کیونکہ سردی بھی کافی زیادہ تھی اور موسم بھی کافی خراب تھا۔ آسمان پر بجلی چمک رہی تھی۔ اچانک سامنے والی قبر پھٹی اور اس میں سے ایک کے بعد دیگرے کئی ڈھانچے نکلے اور میرے سامنے ناچنے لگے۔ ایک قبر میں اتنے سارے مردے، یہ سوچ کر میرا دھیان کچھ دیر کے لیے عمل سے ہٹ گیا، لیکن پھر بابا جی کی بات مجھے یاد آئی کہ یہ سب نظر کا دھوکہ ہے۔ تھوڑی دیر وہ ڈھانچے ناچتے رہے اور پھر اسی قبر میں چلے گئے۔ اتنے میں فجر کی اذان ہونے لگی۔ میں نے اپنا عمل مکمل کیا اور مسجد میں جا کر نماز ادا کی اور گھر چلا گیا۔ خیر جیسے کہ کیسے 2 دن اور گزر گئے۔ آج میرے عمل کی 39ویں رات تھی۔ عمل کے دوران ایک زوردار دھماکہ ہوا، ہر طرف دھواں ہی دھواں پھیل گیا، تمام قبریں ہلنے لگیں۔ ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے زلزلہ آ گیا ہو، ہر طرف چیخوں کی آواز سنائی دینے لگی۔ ایسے معلوم ہوتا تھا کہ بہت سے بچے اور عورتیں بہت دور رو رہی ہیں۔ تھوڑی دیر بعد ڈھول بجنے کی آوازیں آنے لگیں۔ میں صرف اور صرف اپنے عمل میں مصروف تھا۔ کچھ دیر کے بعد ہر طرف سکوت چھا گیا۔ خدا خدا کر کے صبح کی اذان کی آواز میرے کانوں میں گونجی۔ میں نے اپنا عمل مکمل کیا، نماز فجر ادا کی اور سیدھا گھر چلا گیا۔ آج میرے عمل کی آخری رات تھی۔ مجھے بڑی خوشی ہو رہی تھی کہ اللہ پاک نے مجھے کامیاب کیا تو میرا دوست ٹھیک ہو جائے گا۔ اس رات موسم بالکل صاف تھا، آسمان پر تارے چمک رہے تھے، چاندنی رات تھی، ہر طرف سناٹا چھایا ہوا تھا اور قبرستان میں ہو کا عالم تھا۔ البتہ سردی کے زور میں کمی بالکل نہ ہوئی تھی۔ ایک انجانے خوف نے مجھے جکڑ رکھا تھا۔ میں نے ان سب باتوں کی پرواہ کیے بغیر حصار کھینچا اور ایسے عمل میں مصروف ہو گیا۔ ابھی مجھے عمل کرتے ہوئے 15 منٹ بھی نہ ہوئے تھے کہ آسمان پر گڑگڑاہٹ کی آواز آئی۔ میں نے اوپر دیکھا تو ایک بہت بڑی بلا آسمان سے اڑتی ہوئی میرے سر سے ہوتی ہوئی میرے سامنے آ کر بیٹھ گئی۔ خدا کی پناہ، ایک دفعہ تو میرا دل جیسے اچھل کر حلق میں آ گیا ہو، آنکھیں ایسی جیسے بہت بڑے بڑے انگارے دھک رہے ہوں، جسم پر لمبے لمبے بال ہوا میں لہرا رہے تھے، منہ سے خون ٹپک رہا تھا، زبان کم از کم 10 فٹ لمبی جو سانپ کی طرح تھی۔ مجھے دیکھتے ہوئے بولی، اس کی آواز ایسے آ رہی تھی جیسے بہت سی بلیاں آپس میں لڑ رہی ہوں۔ وہ بلا بولی، اے آدم زاد، تم یہ عمل چھوڑ دو ورنہ بے موت مارے جاؤ گے۔ میں کچھ نہ بولا۔ بلا بولی، تمہیں ابھی مزہ چکھاتی ہوں۔ یہ کہتے ہی اس بلا پہاڑ جیسے اپنا منہ کھولا۔ اس کے منہ سے بہت بڑے سانپ اور تقریباً اونٹ جیسے بچھو نکل کر میری طرف بڑھے۔ اب تو مجھے اپنی موت اپنے سامنے دکھائی دے رہی تھی۔ دل نے چاہا کہ اس حصار توڑ کر بھاگ جاؤں، مگر پھر بابا جی کی ہدایت یاد آ گئی۔ تعویذ بھی میرے گلے میں پڑا تھا۔ مجھے کچھ تسلی ہوئی، جیسے ہی کوئی سانپ یا بچھو حصار سے ٹکراتا اس کو آگ لگ جاتی۔ اچانک اس بلا نے ایک زوردار چیخ ماری اور غائب ہو گئی۔ میں اپنے عمل میں مصروف رہا۔ تھوڑی دیر کے بعد مجھے بہت سے لوگ قبرستان کی طرف آتے دکھائی دیے۔ چاندنی رات ہونے کی وجہ سے ان کے چہرے صاف دکھائی دے رہے تھے۔ ان میں زیادہ تر ہمارے قریبی رشتہ دار ہی تھے۔ انہوں نے ایک چارپائی پر کوئی جنازہ اٹھا رکھا تھا۔ سب لوگ بری طرح رو رہے تھے۔ انہوں نے جنازہ بالکل میرے سامنے رکھ دیا۔ میرے والد صاحب لوگوں میں سے نکل کر میرے سامنے آئے اور بولے، بیٹے صفدر، تم یہاں بیٹھو۔ بیٹے صفدر، تم جہاں بیٹھے ہو ادھر تمہارے دوست کا انتقال ہو گیا ہے، اب اٹھو اور اپنے ہاتھوں سے دفناؤ۔ یہ الفاظ سنتے ہی میرے ہوش و حواس گم ہو گئے۔ وہ دوست جس کی خاطر میں 40 دنوں سے مشکلات جھیل رہا تھا میرے سامنے بے حس و حرکت پڑا تھا۔ اتنے میں والد صاحب کی آواز ایک مرتبہ پھر آئی، بیٹے کیا سوچ رہے ہو، اٹھو اور اپنے دوست کا منہ تو مرتے وقت دیکھ لو۔
پھر اس نے واپس نہیں آنا۔ آؤ بیٹا شاباش، کیونکہ آپ کا دوست مرتے وقت بار بار آپ کا نام لے رہا تھا۔ یہ کہہ کر والد صاحب رونے لگے۔ مجھ پر بھی اب واضح ہو چکا تھا کہ میرا دوست واقعی مر چکا ہے۔ میرا سر چکرانے لگا۔ میں نے دیوانہ وار اٹھنے کی کوشش کی، مگر کسی غیبی طاقت نے مجھے بیٹھنے پر مجبور کر دیا۔ اتنے میں بابا جی کی آواز میری سماعت سے ٹکرائی۔ بیٹا جلدی اپنا عمل کرو، آپ کے دوست کو کچھ نہیں ہوا، یہ سب آپ کو عمل سے باز رکھنے کے لیے کیا جا رہا ہے، یہ سب نظر کا دھوکہ ہے۔ یہ سن کر میرے حواس بحال ہوئے اور میں نے اپنی تمام تر توجہ عمل پر مرکوز کر دی۔ اچانک وہ جنازہ جسے میرا والد دوست کہہ کر پکار رہا تھا اٹھا اور میری طرف بڑھا۔ وہ میرا دوست ہی تھا، وہ میرا دوست اسد ہی تھا۔ وہ میرے قریب آیا اور مجھ سے مخاطب ہوا، اے دوست، تمہارا بہت بہت شکریہ، آپ کا عمل مکمل ہو گیا، باہر آؤ اور مجھ سے گلے ملو۔ دیکھو اب میں بالکل ٹھیک ہوں، مگر ابھی تک فجر کی اذان نہیں ہوئی تھی، اس لیے میں احتیاط سے اپنا عمل کرتا رہا۔ دیکھتے ہی دیکھتے میرے دوست کی شکل تبدیل ہونے لگی۔ اب اس کی جگہ ایک بہت ہی خوبصورت لڑکی نے لے لی۔ خدا کی قسم، میں نے اتنا حسن اپنی زندگی میں کبھی نہ دیکھا تھا۔ وہ لڑکی بولی، اے آدم زاد، میرا اعتبار کرو، یہ عمل چھوڑ دو، میں آپ کو آپ کے وزن کے برابر سونا دینے کو تیار ہوں اور آپ کا دوست بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کی آواز میں ایسی مٹھاس اور سحر تھا کہ ایک دفعہ تو میرا جی چاہا اس لڑکی کی بات مان لوں، مگر بابا جی کی ہدایت ایک دفعہ پھر یاد آ گئی۔ میں اپنے عمل میں مصروف رہا۔ سخت سردی کے باوجود میرے جسم سے پسینہ ایسے بہہ رہا تھا جیسے ساون کا مہینہ ہو۔ خدا کر کے فجر کی اذان کی آوازیں آنے لگی، ہر طرف رونے اور بین کرنے کی آوازیں آنے لگی، اور میں نے اپنا عمل مکمل کیا۔ مسجد میں جا کر نماز فجر ادا کی اور اپنے رب کریم سے رو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگی۔ اس کے بعد میں سیدھا بابا جی کی خدمت میں حاضر ہوا۔ بابا جی پہلے ہی میرا انتظار کر رہے تھے۔ مجھے دیکھتے ہی مجھ سے گلے ملے اور بیٹھنے کے لیے کہا۔ بابا جی بولے، شاباش بیٹا، مجھے تم سے یہی امید تھی، اب جاؤ اور اپنے دوست اسد کو میرے پاس لے آؤ۔ میں فوراً اسد کو لے کر بابا جی کی خدمت میں حاضر ہوا۔ بابا جی نے اسد کو اپنے سامنے بٹھا کر کچھ پڑھ کر اسد پر دم کیا اور پانی دم کر کے اس کے چھینٹے مارے اسد پر۔ جیسے ہی چھینٹے اسد پر پڑے، اسد کے جسم سے ایک بھاری آواز آئی، بابا جی، اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے، ان لوگوں نے مجھے تنگ کیا۔ میری حویلی میں آ کر انہوں نے جس جگہ آگ جلائی وہاں میرے 2 بیٹے سو رہے تھے جو جل گئے۔ بابا جی بولے، جو کچھ بھی ہوا سو ہوا، تم اس لڑکے کی جان چھوڑ دو، میں وعدہ کرتا ہوں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا، ورنہ دوسری صورت میں جلا کر بھسم کر دوں گا۔ اچانک اسد کے جسم سے جو آواز آ رہی تھی، اس نے کہہ لگایا، ہا 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 ہی۔ بابا جی، آپ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، میں ایک پنڈت چرن رام کی روح کا سایہ ہوں جو کہ کالے علم کا بہت ہی طاقتور اور شیطان کا پجاری تھا، اس لیے آپ کے لیے بہتر ہوگا کہ میرا خیال چھوڑ دو، ورنہ اس لڑکے کے ساتھ ساتھ تمہیں بھی ختم کر دوں گا۔ بابا جی بولے، جو عمل ہم نے کیا ہے اس کی وجہ سے آپ کی تمام شکتیاں ختم ہو گئی ہیں۔ بابا جی کا جسم غصے کی وجہ سے کانپ رہا تھا۔ بابا جی نے کچھ پڑھ کر اسد کے جسم پر پھونک ماری، سایہ آہستہ آہستہ اسد کے جسم سے اترنا شروع ہو گیا۔ اسد اب بے ہوش پڑا تھا، اسے خبر نہ تھی کہ کیا ہو رہا ہے۔ بابا جی نے کچھ پڑھا اور سائے پر پھونک ماری، اچانک سائے کو لال اور سبز رنگ کی آگ لگ گئی۔ ایک زوردار چیخ کی آواز آئی اور ہر طرف اندھیرا چھا گیا۔ جب اندھیرا چھوٹا تو اسد ہمارے سامنے بالکل ٹھیک حالت میں کھڑا تھا۔ میری آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ میں نے اسد کو گلے لگایا۔ بابا جی نے مجھے مبارکباد دی کہ بیٹا، اب تمہارا دوست بالکل ٹھیک ہے۔ بابا جی نے اسد کو ایک تعویذ دیا اور ہمیں 5 وقت نماز پڑھنے کی ہدایت کی۔ ہم نے بابا جی کا شکریہ ادا کیا اور واپس گھر آ گئے۔ اب میرا دوست بالکل ٹھیک ہے۔ میں بابا جی کا احسان مند ہوں جنہوں نے میرے دوست کی جان بچائی۔ ہاں تو ڈیئر ویورز، آپ کو آج کی کہانی کیسی لگی؟ امید آپ بہت پسند آئی ہوگی، اس لیے ویڈیو کو لائک کر دو اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دو تاکہ آگے بھی میں آپ کے لیے اچھی سی بہترین سی کہانیاں لے کے آ سکوں۔ تو یہ کہانی ہمیں سینڈ کی تھی سید صفدر رضا بخاری شاہ صاحب نے، جن کا تعلق پپنا والا سے ہے۔ تو میں آپ کی نہایت مشکور ہوں، اور ڈیئر ویورز، اگر آپ ہمارا چینل سبسکرائب کریں گے تو آئندہ بھی آپ کے لیے اچھی سی کہانیاں لے کر آؤں گی۔ ہمارا چینل سبسکرائب کر کے جائے گا۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے گا۔ تو اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے۔ اوکے، اللہ حافظ۔